ویلکم ٹو تدبر تھنک بیانڈ. آج کا ٹاپک ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیا اکیلے کمرے میں بیٹھ کے یا اکیلے کونے میں بیٹھ کے اپنا اپنا کرنا لازم ہے, یا پوری امت کا یا پوری انسانیت کا کرنا لازم ہے؟ اور پوری انسانیت کا تزکیہ تو صرف اور صرف سسٹم سے ہو سکتا ہے. اگر سسٹم ایسا ہو کہ جو انہیں گناہ کرنے ہی نہ دے, تو وایا یہ سسٹم والا تزکیہ چاہیے یا صرف اپنے اکیلے مسلے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ تسبیح کرنے والا تزکیہ نفس؟ تابع کریں, خیر کو نافذ کریں. اگر خیر نافذ نہیں ہو رہی تو کسی ایک ریڑھی والے کا بھی تزکیہ نہیں کرا سکتے آپ, ایک ولی کا بھی تزکیہ نہیں ہوتا اگر نظام اللہ کا نہیں. اور یہ تمام ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو تصوف کو پڑھتے ہیں کہ ایک عام بندے کا کسی خانقاہ میں بیٹھ کے تزکیہ نہیں ہو سکتا جب اس خانقاہ کے ارد گرد کا نظام اللہ تعالیٰ کے قانون کے اوپر نہیں. اینڈ دیٹس اے پرابلم فار آل دا ہیومن بینگس کہ جو اسپریچول کھیل کے بدھسٹ نما مسلمان نما بدھسٹ بننے میں کہ بھائی قانون اللہ کا نہیں ہے تو تمہارا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے نیچے؟ ہاؤ ڈیئر یو ایون تھنک دیٹ دس از ناٹ کنیکٹڈ. ہم تو ابلیس کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے نسوں کے ساتھ, اور آپ سوچ رہے ہیں قانون کنیکٹ نہیں ہے میرے تزکیے کے ساتھ. سورہ جمعہ میں یہ تزکیے کی بات ہو رہی ہے, غور سے سمجھ لیں سارے. تو مجھے یاد کر تو میں تجھے یاد کروں گا, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو نے اپنی حالت نہیں بدلی تو میں تیری حالت نہیں بدلوں گا. میں تیری حالت نہیں بدلوں گا جب تک کہ, اور یہ قوم کو کہا ہے ہوئے بے قوم ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, جب تک انسان ایک خاص اویئرنیس کے اندر نہیں نہ آتا تب تک وہ تزکیے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا. تصوف کی پہلی کڑی ہی یہی ہے کہ پہلے پہچان, اس کے بعد قدم اٹھا. کدھر جاؤں پہلے تو یہ پتہ کرنا پڑے گا نا. سورہ جمعہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے, آپ کو یاد ہے سورہ جمعہ شروع کا 2 آیتیں, صرف 2 آیتیں چاہیے. جی سنیں ذرا, غور سے سنیں, اونچا مائک پہ پڑھیں ذرا. سورہ جمعہ کھولیں ذرا سر, سورہ جمعہ کھولیں. میں آپ کو آج سمجھا دوں, سارے تصوف والے بندے آج سمجھ جائیں گے کہ بھائی پوری گیم کیا ہے. اور پھر دیکھیں کہانی کیا چل رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اب آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے, جہاں میں کہوں گا پاز آپ نے پاز کر دینا, ٹھیک ہے, آپ شروع کریں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پاز کریں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ بھائی اب یہ دیکھیں کہاں سے بات ہو رہی ہے, فاذکرونی سے بات ہو رہی ہے. یہ بھی وہی ہو رہی ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ بھائی کسی شک میں نہ رہنا, اصلی کام یہی ہے, ٹھیک ہے. تو میں تزکیے کے نعوذ باللہ خلاف تو ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے. کوئی بھی مسلمان عقیدے میں ہمارا قرآن پاک کی آیتیں, مگر تزکیہ کرنا نہیں ہے, کروانا ہے. کرنا نہیں ہے تو خیر اردو میں مطلب یہ لگتا ہے, صرف اپنا نہیں کرنا, پوری دنیا کا کروانا ہے. یہ ہے تزکیے کا اصل مطلب. میں اگر کٹیا میں درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا, اس سے میں ایک بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہا ہوں کہ بھائی میں نے سب کا کروانا تھا بھائی, ٹھیک ہے. جب میں سب کا انتظام نہیں کرتا میرا تزکیہ نہیں ہوتا. یہ ایسنس ہے اس پوری کے پورے سسٹم کا کہ جب میں نے فار ایگزامپل ایک باپ اپنے بچوں کو تو نہیں فیڈ کر رہا, اپنے آپ کو فیڈ کر رہا ہے, تو وہ باپ کے زمرے عہدے سے ریزائن کر چکا ہے. That's why you will connected to political activism? نہیں آتا ہوں ابھی تو, دیکھیں ابھی کہانی کچھ اور ہے سر, کہانی تو بہت بڑی ہے. اب غور سے سنیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس طریقے سے ہم سے مخاطب ہیں. شروع کریں, دوبارہ پڑھیں آگے سے. الملک القدوس العزیز. الملک پہلا, پھر القدوس نمبر 2. اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں, یہ ہیپ ہیزڈ آیت نہیں ہے, نہ ہی ہیپ ہیزڈ یہ شاعری نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ گرینڈ میٹرکس کے اندر ایک ایک حرف بیلنس کر کے سیکوینس میں بتا رہے ہیں کہ الملک, القدوس, العزیز, الحکیم. اب پاکستان میں ان چاروں میں سے 3 کے مطلب ہی کچھ اور ہے, اس لیے کہتا ہوں عربی سیکھ لیں, عرب علماء سے رجوع کریں. علماء کی بات کر رہا ہوں میں, علماء سے رجوع کریں, ٹھیک ہے. الملک, القدوس, العزیز, الحکیم. اب یہ 4 کا سیکوینس یاد رکھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرمانے لگے, اب آہستہ آہستہ پڑھیں, یہ چاروں یاد رکھنے آپ. جی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول عطا کیے ہیں ادھر, ٹھیک ہے.
جو کہ کیا کریں گے؟ اب یاد رکھنا، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آنے لگی ہے، اور یہ پوری آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایرا ڈسکرپشن ہونے لگی ہے. غور سے سنیے گا. کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ پڑھ کے سناتے ہیں آیات. یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ، آپ بے شک پڑھ کے سنا دیں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، ابھی بتاتا ہوں کیسے غلط ہے، آگے بتائیں. ویزکیہم، اور وہ پاک کر دیتا ہے، یہ پاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس ہر ایک کو پاک کر دیتا ہے. جی آگے. ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کا عالم ہے، یہ ایک ترجمہ ہی غلط ہے، اور لکھا بھی یہی ہوا آپ کے سامنے. ابھی میں پروو کرتا ہوں یہ ترجمہ ہی غلط ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں ڈیفینیشنس آتی ہیں پورے پرائمل سسٹم سے، وہ پرائمل سسٹم بیس کے اوپر ہمیں چینج کرنا پڑے گا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ والحکمہ. والحکمہ. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے؟ قرآن خود بتا رہا ہے غلط ہے. اب یہ چاروں کا سیکوینس چیک کریں. پہلا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کیا بتائی؟ پہلی یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیات. اوپر پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ ملک. ٹھیک ہے، ملک جو اردو میں مطلب ہے وہ یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے کوئی اور مطلب رکھا ہے ملک کا. ابھی بتاتا ہوں وہ ملک کا عرب میں کیا مطلب ہے، عربی اسکالر کیا لیتے ہیں. جی ملک کے نیچے لکھا ہوا ہے یتلو علیہم آیات. ٹھیک ہے، آگے قدوس. قدوس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ویزکیہم. تو وہ والا مطلب ہم صحیح لیتے ہیں پاکستان میں، کہ قدوس کا مطلب ہی پاک ہے، اور نیچے وہ بھی پاک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ العزیز ہے. العزیز. پاکستان میں عزیز کا مطلب آپ سب اپنے اپنے گھروں میں کتابیں کھول کے دیکھ لیں، کچھ اور ہے. عربی میں اس کا مطلب کچھ اور ہے. اور وہ ایکسیپشنز نہ دیجیے گا مجھے جو کہتے ہیں او نہیں میرے پاس تو کچھ اور نکلا ہے. میں جنرل رول کی بات بتا رہا ہوں. اب عزیز کا مطلب کیا ہے پاکستان میں؟ آپ میں سے کسی کو عزیز کا کیا مطلب پتہ ہے؟ کیا بات ہے، ایکسیپشن نا. عزیز کا مطلب اصل میں سخت ہے، زبردست. سخت. ٹھیک ہے، عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین. قرآن کی آیت ہے کہ کافرین سے، کفار سے سخت ہوگا اور مومنین سے نرم ہوگا. یہاں پہ عزیز اوپر لکھا ہوا ہے، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ویعلمہم الکتاب. کتاب، قانون نافذ کرے گا. قانون عزیز کو نہیں نافذ کیا جاتا، اردو والا عزیز ہے. قانون پالیسی ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ بھائی یہاں پہ نو گو زون ہے، نو زیرو ٹالرنس ہے. یہ قانون زیرو ٹالرنس رکھتا ہے، سخت ہوتا ہے. یہ ہے عزیز. جو کہ نیچے کتاب. کتاب کا مطلب کیا ہو گیا پھر؟ قانون. آگے کیا ہے؟ الحکیم ہے، اور پھر والحکمہ. اوپر الحکیم، حکیم، نیچے حکمہ. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سیکوینس ایسے بتا دیا تھا. اب بتائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام نہیں کیے؟ کیسے پتا؟ قرآن میں پتا ہے. اب قرآن میں یہ پورا کا پورا سیکوینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے کہ، اور ہمیں پتہ ہے اور علماء نے لکھا ہے اور سب کو پتہ ہے، ہر ذی شعور اسکالر نے یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک ایک خاص ایرا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک ایک خاص ایرا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک خاص ایرا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کہا تھا کہ مجھے حکمہ ملی ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے کتاب ملی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ کرایا تھا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد میرے آقا، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چاروں چیزیں میں کراؤں گا. اب دور بدل گیا ہے. ہیومن ایوولوشن آف آل مورل ایکیومن، مورل کیپٹل اس کو کہتے ہیں، کہ یہ سارا کا سارا اب میں 4 in 1 اب ٹائم آ گیا. اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. جب جتنا کچھ تھا ایرا ٹو ایرا شفٹ ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتاب نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے حکمہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کر کے دیا. سو دیز ور 1 out of 4. آل آف دیز ایراز. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از 4 out of 4. یہ اوپر کی آیتوں سے پتہ چل رہا ہے. اب آتے ہیں نمبر 1 پہ، ملک. نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ یتلو علیہم آیات. اب آیت کا مطلب پاکستان میں کیا ہے؟ ہمیں سب کو پتہ ہے. وہ آیت کا مطلب قرآن میں نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 5% ہے وہ مطلب. ٹھیک ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ استعمال ہوا. ورنہ آیت کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ کوڈ ہے جس کو تو نے ڈی کوڈ کرنا ہے. یہ وہ نشانی ہے جو لارجر دین لائف ہے. یہ ریگولر علم سے نہیں، اس کے لیے پوری سائنس کھول اور آگے کی جدت لے کے آ. قرآن پاک کی اور آیتوں سے بھی میں آپ کو نشانیاں بھی بتا دوں گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں. سب ہوا میں تیر چلا رہے ہیں سوائے کچھ لوگ کے جو جانتے ہیں. کہ ان کو کیسے پتہ ہے؟ علوم الگ الگ، صرف فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نہیں ہوتی. مگر فزکس کا علم یہاں پہ، فزکس کو تو ہم خیر کسی اور ہی طریقے سے لیتے ہیں. یہ تمام تر جو علوم ہیں
جو الملک کے اندر آ جاتے ہیں وہ ہیں وہ نشانیاں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری نشانی ہے, جس کو ہم نے اردو میں معجزہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری ایک نشانی تھی جو میں نے کی. جہاں جہاں آیا کا لفظ آیا غور سے پڑھیں وہاں واقعہ کیا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عمومی واقعہ نہیں ہوا, بہت ہی خاص واقعہ ہوا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو میری ایک نشانی, میری ایک آیا ہے. یہ آیت ہے جس کو اردو میں آیت کہتے ہیں. تو آیت کو ہم نے نشانی کو اوپر ملک کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ پورا کا پورا سسٹم ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ 7 آسمان آج تک فزکس کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ سے آگے نہیں جا سکی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پہلا آسمان ہے. جدھر جدھر کہاں سورہ ملک سے بتا رہا ہوں کہ جدھر جدھر اڈورنمنٹس نظر آئیں گی وہ پہلا آسمان ہے. مزین السماء الدنیا, کس سے؟ ستاروں سے. جہاں جہاں ستارے نظر آ رہے ہیں چاہے 14 بلین ایئرز اگو کے آ رہے ہیں وہ آپ کا پہلا آسمان ہے. اس کے بعد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 500 سال پانی کے بعد 500 سال کی مسافت, پھر دوسرا آسمان, پھر پانی لائک ریلی پانی واٹر. جی علی بن ابی طالب نے کہا جو نوح علیہ السلام کا سیلاب تھا وہ مجرہ کہکشاں سے آیا تھا, سیلاب پانی. سو امیجن یہ آیات کس کا لفظ کیسے دیکھنا کیسے آپ نے. ابھی تو میں اسٹارٹ ہوں اس لیے کہا تھا پوڈ کاسٹ چھوٹی ہے, غور سے سمجھیں, اینگل دینا مقصد ہے آپ کو خالی. ونس یو نو کہ بھائی یہ معاملہ تو کسی اور طریقے سے تھا سارا. وی ور ناٹ گلوبل تو چھوٹا لفظ ہے, وی ور یونیورسل, وی ور ان اسٹرانومی فرام ڈے ون. یس قرآن, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول انٹائرٹی آف جیوگرافی. تب کہیں جا کے آپ کانکر کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹٹو جو پھر رہے ہیں امریکہ یورپ کے لیبس کے اندر سے ویپنز اینڈ آل دیٹ پالیٹکس سسٹم, یہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے. We were designed, we were wired, if Quran was our book, we are then wired into exploring and setting the laws and equations, not following the laws and equations. اور سمجھیں ایک سیب گرا تھا سر پہ اور وہ گریوٹی کو ایکسپریس کر گیا, اور ابھی تک فادر آف فزکس ہے. وہ بھائی میرے پاس 7 آسمان ہیں. ایک درخت سے سیب گرا اور فادر آف فزکس, میرے پاس 7 آسمان ہیں, اس کو تمام تر ٹریجیکٹری اور جیومیٹری مجھے پتہ ہے, اور میں کون ہوں؟ میں فالوور آف دیٹ فادر آف فزکس بنا. اپنی کتاب پہ عزیز ہوں, مطلب اپنے قرآن کے اوپر اسٹرکٹ اور سٹرن ہوں کہ بھائی اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگی. تزکیہ والے جو بھی بندے ہیں نا وہ کہتے ہیں ساحل میں آپ تزکیہ خلاف ہیں. نہیں, میں نعوذ باللہ میں کیسے تزکیہ خلاف ہوں؟ میرا نبی تزکیہ کرنے دنیا پوری کا تزکیہ کرانے کے لیے کوئی اور اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے, اور اپنا تزکیہ کرنے کے لیے کوئی اور. تو جب آپ ڈیفینیشن دین سے ہٹا کے مذہب پہ لے کے آتے ہیں, جو لفظ اللہ نے نہیں کبھی استعمال کیا, قرآن میں ایک دفعہ بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ہم سب کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے ساحل الدین مذہب اسلام. یہ مذہب کہاں سے آ گیا؟ اوکے, سو میرا دین ہے اسلام, اور میں امریکہ میں جاؤں گا تو کہوں گا سر آپ کا بھی دین اسلام کے اندر آئے گا, میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے دین اسلام ہے, آپ تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے, سو اب مذہب پہ آؤ گے تو وہ تو کہتے ہیں آؤ نا سر, مذہبی بندے تو ویلکم ہے. ہم امیجن کریں ہر مذہبی بندہ ہر جگہ ہی ویلکم ہے, مگر وہ دینی بندہ ویلکم نہیں کرتے. کیوں؟ ان کا سسٹم چیلنج ہو جاتا ہے اس سے. یہ ہے نبی کی سنت کہ جب نبیوں نے دین بولا تھا نا, ایسے نہیں ابو جہل ہل گئے تھے سارے, امیہ بن خلف ایسے نہیں سازشیں ہوئی تھیں, ابو لہب ایسے نہیں ایکٹیویٹ ہوئے تھے. مذہب پہ کبھی بھی نہیں انہوں نے ایکٹیویٹی کو مسئلہ کیا. وہ تو کہتے تھے یار اپنا کرو نہ, تم ہمیں تنگ کریں گے. ہاں, یہ ڈائریکٹ کوٹ بتا رہا ہوں اتبا کا کہ او محمد آپ ہمیں نہ تنگ کریں, ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے. تو وہاں پہ تزکیہ کیوں نہیں کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ مقصد یہ تھا ہی نہیں, سب کو تزکیہ کرانا تھا. Okay, that's a different model altogether. Islam is a different system altogether. Okay, and tazkiyah is just the element of tazkiyah that totally can be achieved through any system. Even Buddhists do that. Okay, so Muslim tazkiyah is a different tazkiyah altogether. We are responsible for even the Kiwis and the Eskimos. ان کو بھی ایک اللہ تعالیٰ کے نظام میں آخرت میں پاک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جاتے جاتے بات کر دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ عز و جل بھی آخرت میں حیران ہو جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ فرشتے زنجیروں سے جکڑ کے انسانوں کو جنت میں پھینک رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم بتا رہا ہوں, کیونکہ ان کو اگر بس میں ہوتا جو ہماری نفسیات تو وہ سرکشی کرتے, بے راہ روی میں جاتے, مگر وہ سسٹم میں ایسے تھے جہاں انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں. So system was pushing them into Jannah because تھوڑا ناروے یاد آ رہا ہے آپ, تھوڑا اسکینڈینیویا گناہ. وہی پاکستانی ایک اور تزکیہ کی بات کریں, جس کو بھی تزکیہ کرانا ہونا, آپ 6 مہینے کا کورس 8 سال کا کورس کرنے کی بجائے صرف 3 مہینے ڈینمارک بھیجتے ہیں, واپس آئے گا 90% تزکیہ ہو چکا اس کا, کیونکہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے گناہ کرنا ادھر.
موسٹ امیریکن مسلم پاکستانی آر لا ابائڈنگ سٹیزنس. پاکستان میں ہمیں رائیوٹ بھیجنا پڑتا کہ بھائی کچھ اللہ کر, وہ بغیر کسی قرآن کے بغیر کسی رسول کی سیرت کے امریکہ کے سسٹم کے اندر اپنا تزکیہ کر رہے ہیں بیٹھ کے, باقاعدہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں پاکستانی. امیجن کریں رائیوٹ نہیں کرا سکا وہ کام جو جارج بش نے کرا دیا. ایک دوسرے سے السلام علیکم, ہیلو, ایلیویٹر میں جاؤ, ہیلو برادر. بیٹا اسلام آباد میں تو تجھے نہیں یاد آیا یہ کام. ٹھیک ہے, تزکیہ سسٹم تزکیہ کراتا ہے.